إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ان لوگوں کو جمع کریں گے جنہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے اور شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کے متعلق تم گمان کیا کرتے تھے؟ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ سب گم ہو جائیں گے، بلکہ ایک مقام پہ تو یہاں تک آتا ہے یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ جو مریدین ہیں یہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ کہیں گے ہم نے کب کیا، تم خود ہی گمراہ تھے۔ یعنی جو آج ایک دوسرے کو ان باتوں کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ جب انہیں آگ پہ ٹھہرایا جائے گا، فقال، اس وقت وہ کہیں گے یا ویلتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہم ایک دفعہ واپس لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے، جو رب کہے گا وہی مانیں گے، ونکون من المؤمنین، اور مومن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ اللہ نے ظاہر کر دیا جسے وہ ہمیشہ چھپاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کو چھپاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پہ اترنے والی آیات کو چھپاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، آج وہ دن ہے کہ اللہ نے جو کچھ وہ چھپاتے تھے سب کو ظاہر کر دیا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں انہیں واپس بھیج بھی دوں نا یہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ یہاں کھڑے ہو کے جہنم کے کنارے پہ بھی کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا،
کیا تم دنیا کی زندگی میں یہ بات نہیں کہتے تھے؟ وما نحن بمبعوثین، ہم کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے، بس مار کے تو مار کے مٹی۔ کیا دنیا میں یہ نہیں کہتے تھے وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین؟ العیاذ باللہ، آج یہ ساری باتیں کرنی بڑی آسان ہے، لیکن قرآن جو منظر کشی کر رہا ہے انسان کانپ جاتا ہے کہ آج تو دنیا میں اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں گر جائے تو بے شمار لوگ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس دن انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وما لهم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس دن اللہ کے علاوہ نہ کسی کا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ تو جب اللہ ہی فیصلہ خلاف کر دے گی تو پھر کیا ہوگا انسان میں؟ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش اس وقت بھی آپ دیکھتے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو آخرت، سوال جواب، اللہ کے ہاں پوچھنا اور کوئی کسی کے کام نہ آ سکنا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ پھر کہیں گے قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کیوں نہیں ہمارے رب، یہی حق ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ اپنا فیصلہ سنائیں گے، اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اب تم چکھو عذاب کو جو تم کفر کیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا فائنل فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کی کوئی اپیل بھی نہیں، اور اس فیصلے کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھیں، مصیبتوں سے نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، بیماری سے شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، قرضوں میں دبے ہوئے انسانوں کو نکالنے والی اللہ کی ذات ہے، بے اولادوں کو اولاد دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو ہم مختلف نام فلاں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، فلاں کو بیٹے دیتا ہے یا بیٹیاں دیتا ہے، فلاں ہمیں مصیبتیں ٹالتا ہے، فلاں کی وجہ سے شفا مل گئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ہلاکت اور تباہی کا سبب بننے والی ہیں۔ آج ہم ان باتوں کو سمجھ لیں، ڈاکٹر صرف دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ کوئی آپریشن بھی کرتا ہے تو اس سے بھی شفا صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، وہ نہیں دے سکتا۔ کتنے ہی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے ان کی اصلاح کے لیے، لیکن موت ہو جاتی ہے، کہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو شفا اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں۔ دوا کے اندر بھی شفا اللہ ہی ڈالتے ہیں، وگرنہ زندگی بھر دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جس دن اللہ کا حکم ہوتا ہے اس دن اس دوا کے اندر فائدہ ملتا ہے۔ اے حضرت انسان، میں اور آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ آج ان باتوں کو سمجھ لیں گے کل اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ پہ آج بہتان ترازیاں کی تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے علاوہ اور عذابوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں۔ اقول قولی ھذا۔